جی سائفر کیس کی سماعت ختم ہو چکی ہے. سلمان صفدر صاحب باہر آ رہے ہیں. سلمان صفدر صاحب بتائیے گا آج عدالتی کارروائی میں کیا کچھ ہوا, بتائیے گا تفصیلی طور پر. دیکھیں, آج عدالتی کارروائی میں جج صاحب کا فیصلہ پڑھا گیا اور جج صاحب کا فیصلہ جو تھا وہ اکانومی سے انہوں نے منسلک کر دیا سائفر کے کیس کو. کون سا دشمن ملک تھا, کون سا سیکرٹ تھا, کون سا فائدہ ہوا کسی بار کے ملک کو, وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ سرکار کے کیس میں جب فائنلی کنکلوڈ ہوا تو وہ جسے کہتے ہیں دھڑام کر کے وہ کیس گر گیا. ججز بھی کافی اس بات پر کنسرن تھے کہ یہ اکانومی کا ذکر کہاں سے آ گیا. نا آفیشیل سیکرٹس ایکٹ میں اس کا ذکر ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو بڑا دھچکا پہنچا اس سارے عمل سے. فائنل آرگیومنٹس شروع ہو چکے ہیں اور فائنل آرگیومنٹس میں آپ نے سنا ہوگا کہ جج صاحب نے کہا کہ ہاتھی تو نکل چکا ہے, پیچھے اس کی صرف دم رہتی ہے. تو ہاتھی نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنا مین کیس پروسیکیوشن کا اچھی طرح جھنجھوڑ بھی دیا ہے اور اچھی طرح وہ ڈیمولش بھی ہو گیا. اس کیس کے اندر اب کچھ نہیں رہ گیا. اب پیچھے ایک چھوٹا سا چارج جو رہتا ہے کہ یہ رسپانسبلٹی کس کی تھی اور سائفر واپس نہیں آیا, اس کے اوپر کل کچھ دلائل مزید میں دوں گا. 15 منٹ کے میرے دلائل ہوں گے اور اس کے بعد پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ججز کتنا سننا چاہتے ہیں پروسیکیوٹرز کو اور وہ کتنا ٹائم لیتے ہیں. ان کے پاس ایویڈنس تو سارا پڑا جا چکا ہے, تمام حالات و واقعات. تو اب ججز از بھر ان کو سارا ایویڈنس, شہادتیں, آفیشیل سیکرٹس ایکٹ ان کی فنگر ٹپس پہ ہے. تو اب جو اسسٹنس آنی ہے سرکار کی جانب سے, انہوں نے ہمارے صرف سوالوں کے جواب دینے ہیں کہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس کدھر ہے. ڈاکیومنٹری ایویڈنس تو صفحہ مثل پر آیا ہی نہیں ہے. سو اب ان کو بتانا ہے کہ انہوں نے یہ ڈاکیومنٹس جو سارے کنسیل کیے ہیں, سپریس کیے ہیں. نہ ڈی مارش سامنے آتا ہے, نہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ سامنے آتی ہے, نہ اس میں تذکرہ آتا ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا کہ سپریم کورٹ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں بڑا ایکسٹینسولی اس معاملے کو جو ہے وہ ڈسکس کیا. سو ان سارے پہلوؤں پہ اب صرف یہ چیز بقایا رہ جاتی ہے کہ کوئی لاپرواہی تو نہیں برتی گئی. تو لاپرواہی کہ اگر یہ کیس صرف لاپرواہی کا پیچھے رہ گیا کل ایکسپلین کرنا, تو کل ہم انشاءاللہ وہ بھی کر دیں گے. لاپرواہی پر, نیگلیجنس پہ سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے لاپرواہی اس کی ہوتی ہے جس کی ڈیوٹی ہوتی ہے, اور جس کی ڈیوٹی تھی وہ مسٹر اعظم خان تھے اور مسٹر اعظم خان آپ کے گواہ بن چکے. سو آپ نے ملزم کو جب گواہ بنا لیا تو آپ کا کیس تو وہیں ختم ہو گیا. ڈیوٹی آف کیئر جن کی تھی, جنہوں نے ڈسچارج کرنی تھی, وہ آپ کی سائٹس پہ اور ان کا کانڈکٹ بڑا ڈوبیس ہے. تو کیس بڑا مشکوک ہو جاتا ہے اور ان مشکوک حالات میں آپ کو اس سارے کیس کو, جب ہاتھی بھی نکل گیا تو میرا خیال ہے کل انشاءاللہ. اچھا, ہاتھی نکل گیا تو اس کو کیا کہیں گے کہ یہ عمران خان صاحب اس کیس سے بری ہو گئے؟ ہاتھی کبھی بھی بیٹھتا نہیں ہے, اونٹ بیٹھتا ہے کروٹ. ہاتھی جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. تو ہاتھی جو ہے ہم نے نکال دیا ہے. ہاتھی پروسیکیوشن کے شکنجے سے باہر ہے اور ہاتھی آزاد ہے. پیچھے ایک چھوٹا سا چارج رہ جاتا ہے جس پر کل آرگیومنٹ سنیں گے 15 منٹ سے 30 منٹ, اور اس کے بعد سرکار نے جتنا ٹائم لینا ہے وہ لیں گے اور پھر فیصلہ متوقع ہے اس پر. کچھ 15 منٹ ہے, آج بھی 1 گھنٹہ تھا, ویسے باتیں لمبی ہو جاتی ہیں. اچھا, کل سمجھیں کہ یہ کیس کل یہ فارغ ہو جائے گا, کل کیس مکمل کنکلوڈ ہوگا, کل فیصلہ آ جائے گا اس کا. یہ اب ججز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, فیصلہ انہوں نے دینا ہے, میں نے کنکلوڈ کرنا ہے. اچھا, لگتا کیا ویسے میرا یہ خیال ہے کہ صرف 7-8 سوال پوچھنے ہیں سرکار نے. سائفر کدھر ہے؟ سائفر صفحہ مثل پہ ہی نہیں ہے. آپ نے کمیونیکیشن کب ہوئی, کب کنوے کیا, کس ویڈیو میں کیا, شاہ محمود قریشی نے یا عمران خان نے وہ ویڈیو یا وہ ایویڈنس جو ہے وہ ہمارے آگے رکھیں. فورن پاور کون سی, اس کا نام بتا دیں. فورن پاور جو مستفید ہوئی ہے ان کے ایکشن سے وہ بتا دیں. اور سائفر ڈیوٹی کس کی تھی لینا, واپس کرنا کس کی ڈیوٹی بنتی ہے, واپس کون کرتا ہے. یہ وہ تمام ایسپیکٹس ہیں جس کے اوپر 95% میں سمجھتا ہوں کیس آرگیو ہو چکا ہے. میجر کیس تو ججز نے خود ہی کہہ دیا, بار انہوں نے کہا موقع ضرور دیں گے سرکار کو کہ اپنا وہ کیس سنبھالے. بیرسٹر صاحب بتائیے گا کیا سائفر طلب بھی کیا جا سکتا ہے کل؟ دیکھیں, چیف جسٹس عامر فخر صاحب کر سکتے ہیں؟ نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سٹیج پر جو ایویڈنس خود چھپایا ہو, خود کنسیل کیا ہو, خود سپریس کیا ہو, وہ ایویڈنس کبھی بھی سامنے ایپلیٹ کورٹ میں نہیں منگوایا جا سکتا.
ایویڈنس وہ سامنے آتا ہے جو جب ٹرائل ہو رہا ہو ایگزسٹ ہی نہ کرتا ہو، وہ سامنے آئے ہی ٹرائل چلنے کے بعد تو اس کو ریسیو، تو یعنی کہ آپ نے پروسیکیوشن کیس کی شارٹ کمنگز یا لکوناز کور کرنے کے لیے اس سٹیج پر سائفر نہیں دیکھا جا سکتا. وہ بے معنی ڈاکیومنٹ ہے اس سٹیج پر دیکھنا، وہ اس کو نہیں دیکھا جا سکتا. دی آنسر از سمپل. سر ججز کو اپروچ کیا جا رہا ہے، خط بھی بھیجے جا رہے ہیں، آپ اتنا اہم کیس لڑ رہے ہیں، آپ کو کہیں بیک ڈور پہ کہیں کو دھمکایا گیا یا خط وغیرہ تو نہیں بھیجا گیا؟ مجھے دھمکا صرف آپ رہے ہیں اور کوئی نہیں. یہ بتائیے گا کہ اگر عمران خان صاحب کے حق میں فیصلہ آتا ہے تو پراسیکیوٹر تو سپریم کورٹ جائیں گے، اس میں پھر دوبارہ سے کیس تو ہر کسی کا رائٹ ہوتا ہے جی اس کریں میں گے. کیس آگے نہیں جائے گا. سپریم کورٹ نے اپنا مائنڈ پہلے ہی بڑا زبردست دے دیا ہوا ہے. کیا دیا سر بتا دیں. سپریم کورٹ کے آنریبل ججز نے اس کیس میں انہوں نے کہا پہلے یہ بتائیں سائفر کا لفظ کیوں استعمال کر رہے ہیں، یہ سائفر نہیں ہے. دوسرا انہوں نے کہا کمیونیکیشن کہاں ہوئی ہے. تیسری بات انہوں نے کہا فورن پاور کا نام بتا دیں. اور تینوں پروسیکیوٹرز کا، آپ نے پروسیکیوٹرز کا ذکر کیا، تینوں پروسیکیوٹرز کو موقع ملا تھا سپریم کورٹ میں ایک ایک کر کے. رضوان عباسی صاحب بھی، شاہ خاور صاحب بھی، نقوی صاحب بھی، تینوں نے اپنا اپنا موقع لیا تھا مگر وہ کیس نہیں سمجھ. سپریم کورٹ نے بڑا واضح اپنا مائنڈ دیا ہوا ہے اس پر. انشاءاللہ مطلب یہ سمجھے کہ سائفر کیس میں عمران خان صاحب کی رائے کنفرم ہے. انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. ٹھیک ہے جی. تو سلمان صفدر صاحب یہاں پر موجود تھے. شاہ محمود قریشی صاحب کی جو اہلیہ ہے، شاہ محمود قریشی صاحب کی اہلیہ، آپ بتائیں، آپ بات نہیں کرنا چاہیں گے؟ اچھا آپ بتائیں، بیٹی ہیں ان کی شاہ صاحب کی، تو کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ آپ ڈیلی بیسس پر یہاں پر آتے ہیں، سماعت میں جو ہے آپ بیٹھتے ہیں، کور کرتے ہیں، تو کیا لگ رہا ہے، کیا معاملات ہو رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں کب تک شاہ صاحب آپ کو باہر نکلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ امید تو ہمیشہ ہوتی ہے نا کہ آپ کو یہاں سے انصاف ملے، اسی لیے تو ہم کورٹس پہ آتے ہیں، کورٹس پہ اعتماد کرتے ہیں. بلکہ ہم تو ججز کے ساتھ شانہ پہ شانہ ہو کے کھڑے ہوئے ہیں اور کھڑے رہیں گے، کیونکہ عدلیہ کی جو پروٹیکشن ہے وہ ایک طرح سے ہم سب کی ذمہ داری ہے. یہ ہماری عدلیہ ٹمبکٹو کی نہیں ہے، ان کا خیال بھی ہم ہی نہیں رکھنا ہے جیسے وہ ہمارا رکھتے ہیں. تو باقی جہاں تک کیس کا سوال ہے وہ کل ختم ہوں گی آرگیومنٹس، تو مزید آپ کو پتہ چلے گا. الحمدللہ کیس چل رہا ہے، اچھا چل رہا ہے، ججز سن رہے ہیں، بڑے اہم سوال اٹھائے جا رہے ہیں، بڑے اہم انکشاف ہوئے ہیں. باقی اللہ جانتا ہے، اس ملک میں اینی تھنگ از پاسبل. تو شاہ صاحب سے امید بالکل ہے، اور آپ دعا کیجئے اللہ کرے وہ ہمارے بیچ ہوں ان جی جیل میں آپ کی ملاقات ہوتی ہے اپنے والد کے ساتھ، تو کیا ان کے اس وقت جذبہ کیسا ہے اور کتنے پر امید ہیں؟ الحمدللہ وہ بالکل ٹھیک ہیں، صحت بھی ٹھیک ہے، جوش و جذبہ بھی ان کا ٹھیک ہے. کوشش ضرور کی ہوگی کہ ان کو توڑا جائے، لیکن اللہ کا بہت کرم ہے، جتنا ہم شکر ادا کریں کم ہے کہ وہ کھڑے ہیں جہاں پہ وہ تھے، اپنے مقصد پہ قائم ہیں اور قائم رہیں گے انشاءاللہ. اور مجھے نہیں پتا کہ کب ہوگا، کیسے ہوگا، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ اللہ ہمیں انصاف ضرور دے گا اور آپ سب کی دعاؤں کے ساتھ دے گا. بہت شکریہ.